بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام فرینڈز کو SST کلابان کی جانب سے خوش آمدید۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ پر مختلف قرآنی آیات، دعائیں اور مقدس کلمات کندہ کیے گئے ہیں جو اس کی عظمت اور روحانی مقام کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ ان آیات کے فوائد اور بہت سے مقاصد ہیں۔ خانہ کعبہ پر لکھی گئی آیات قرآنی برکات اور تحفظ کی علامت ہیں۔ یہ آیات اللہ کے کلام کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کا وہاں موجود ہونا مومنین کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ آیات زائرین کو روحانی سکون اور ہدایت دیتی ہیں۔ ان میں توحید، اللہ کی کبریائی اور اس کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے جو عبادت گزاروں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بڑھاتا ہے۔ خانہ کعبہ پر لکھی گئی آیات اور دعائیں مسلمانوں کو اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ انہیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ ان مقدس الفاظ کی موجودگی خانہ کعبہ کے تقدس کو مزید بڑھاتی ہے۔ یہ آیات اسلامی ثقافت اور تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کس طرح قرآن ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ یہ آیت اکثر آپ نے جو لوگ بھی خانہ کعبہ حج یا عمرے کے غرض سے گئے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ آیت کریمہ لازمی دیکھی ہوگی لکھی ہوئی۔ اس کے فوائد کیا ہیں، وظائف کیا ہیں، یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حفاظت اور برکت کے لیے یہ آیات ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہر طرح کی پریشانی، خوف اور وسوسوں سے نجات دلاتی ہیں۔ یہ آیات اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کی حقانیت پر زور دیتی ہیں۔ انہیں دیکھنے، پڑھنے اور یاد رکھنے سے دل کو سکون اور روحانی طاقت ملتی ہے۔ یہ آیات حسد، جادو اور شیطانی وسوسوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ ان آیات کو پڑھے یا یاد کرے تو اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں یہ آیات پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ انہیں تحریر کر کے اپنے گھر یا کاروباری جگہ پر رکھنے سے برکت آتی ہے۔ یہ وظائف لازمی کیجیے۔ گناہوں سے معافی کے لیے اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ دشمنوں سے نجات کے لیے اگر کوئی دشمنوں کے خوف یا حسد کا شکار ہو تو یہ ذکر روزانہ 100 بار پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو شخص قرض میں مبتلا ہو وہ روزانہ اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اگر کسی کو کوئی خاص حاجت ہو، کوئی خاص کام، کوئی خاص خواہش تمنا ہو تو وہ 313 بار اس ذکر کو پڑھے، اللہ کی رحمت سے حاجت پوری ہوگی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وظیفہ کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے نماز فجر اور عشاء کے بعد 100 یا 300 مرتبہ پڑھیں۔ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ اس ذکر کو پڑھیں۔ بہتر ہے کہ درود شریف کے ساتھ اس ذکر کو پڑھا جائے تاکہ قبولیت میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔